السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ العالمین واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة إلى آخر السورة. میرے بھائیو، جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ آج انشاءاللہ سورہ قیامہ کے متعلق تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی. یقین جانیے سورہ قیامہ ایک مختصر سی صورت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مختصر سی صورت اور چند آیات میں دریا کو کوزے میں بھر دیا ہے. اور ابتداء کلام، ابتداء صورت اس بات کو واضح کرتا ہے کہ بہت زیادہ اس کلام میں اعجاز، کشش، جس کو سن کر کفار مکہ بھی حیران و ششدر نظر آتے تھے. یہ الگ بات ہے، بات بنانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے بجھانے کے لیے وہ کچھ بھی کہہ دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے، اور بہت سی اللہ بلا کی باتیں لوگ کیا کرتے تھے. لیکن ان کے دلوں کو اقرار تھا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ہم لوگوں نے 40 سال تجربہ کیا ہوا ہے، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، تو اس کلام کو نہ تو انسان کو پیش کر سکتا ہے اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی. یہ ان کے دلوں کو معلوم تھا. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اپنے لوگوں کو مطمئن کیسے کرنا ہے، کیسے سمیٹے رکھنا ہے، اس کے لیے انہوں نے 1000 حربے اختیار کیے ہوئے تھے. دیکھیے سورۃ القیامہ اس سورت کا نام ہے، اور اس سورت میں صرف اور صرف قیامت ہی کا تذکرہ ہے کہ انسان جب مر جائے گا، مرنے کے بعد کیا کیا حالات رونما ہوں گے، دنیا ختم ہو جائے گی. تو اس بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حقائق کو مختصر انداز میں پیش کر رہا ہے. اگر آپ اس صورت پر غور کیجئے، اس صورت کے مضامین اور مباحث پر غور کیجئے، تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آغاز کیا ہے، لا اقسم، کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا ترجمہ کریں گے آپ لوگ؟ نہیں، قسم. کیا کہا؟ دیکھیے اختلاف ہو گیا نا. نہیں ہے قسم، دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ضرور قسم ہے. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے کہ بھئی آپ لوگ اس کے قائل ہیں، کہتے ہیں نہیں جی، میں کیسے قائل رہوں گا اس کا؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ بالکل نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی انداز کو یہاں پر اختیار فرمایا ہے. مکے کے لوگ کہتے تھے قیامت، قیامت کیا ہے؟ یہ تو ایسے ہی پروپیگنڈا ان لوگوں نے کیا ہوا ہے، اہل ایمان نے کیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز کیا، کہا نہیں، تم جو کہہ رہے ہو بالکل نہیں. اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے لیے قیامت کا نام لے کر ہی قسم کھایا گیا. سبحان اللہ. اعجاز دیکھیے، جس قیامت کے تم لوگ منکر ہو اے کفار مکہ، چلو اسی قیامت کی قسم کھاتے ہیں ہم، تاکہ آپ لوگوں کو ذرہ برابر شبہ نہ رہے. بتائیے، جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے، اسی نام سے قسم کھائی جا رہی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ چیز برحق ہے. اور یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، قیامت کا معنی ہی ہوتا ہے جو چیز قائم ہونے والی ہے. قیامت قام یقوم سے بنا ہوا ہے. قام یقوم کا مطلب کھڑا ہونا، قائم ہونا. قیامت اسی لفظ سے بنا ہے کہ نہیں میں قسم کھا رہا ہوں، کس کی؟ قیامت ہی کی قسم کھا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم کھانے والا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اپنے قسم میں جھوٹا نہیں، اس کی بات سب سے سچی بات ہے. اور قیامت کی قسم کھائی جا رہی ہے اس بات کو واضح کرنے کے لیے قیامت تو آنی ہی آنی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں. دوسری بات یاد رکھیے کہ قیامت کیسے نہ آئے، ڈے آف جسٹس کیوں قائم نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے اس بات کو کہ جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، مکے کے کافروں، تم میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، اگر اچھا کام کر رہا ہے
تو اس کا بدلہ کچھ ملنا چاہیے اسے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ دنیا کے اندر بھی سوچے جائے کہ دنیا میں ایک آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، دوسرا آدمی غیروں کی عبادت میں لگا ہے، تو ظاہر سی بات ہے دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ آپ عقل سے بھی تول کر کے دیکھ لیجئے، ایک آدمی کسی کو جان سے مار ڈالے اور اس نے ایک جان نہیں ماری، ہزاروں لاکھوں جانیں اس نے ختم کر دی، تو لوگ دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ اس کو پکڑ کے ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک جان کا بدلہ تو ہو گیا، اور 1000 میں سے 999 جان کا بدلہ نہیں، کہاں سے آپ لیں گے بھائی؟ ایک کے بدلے آپ نے ایک جان کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے، اس نے تو 1000 کو مارا تھا، اس کے پاس تو 1000 جان ہے ہی نہیں، تو کہاں سے ختم کیا جائے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن کو رکھا ہے جہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا، جس نے جیسا کیا ہے ویسا بدلہ ملے گا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں کو جمع کرے گا، بدلہ لیا جائے گا، پھر وہ ختم ہوں گے۔ اب بتائیے کتنا بڑا عادل ہے، کتنا بڑا منصف ہے، جو جانوروں کی زیادتی کو برداشت نہیں کرتا، چاہے جائے کہ وہ انسانوں اور مسلمانوں کی زیادتی کو برداشت کرے، یہ عقل سے بالاتر ہے۔ اسی لیے اس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں قیامت کے درجنوں نام قرآن کے اندر موجود ہیں، ایک دو نہیں، درجنوں نام، قیامہ، طامہ، قارعہ، اس طرح کے بہت سارے نام قرآن پاک ملیں گے آپ کو، لیکن ایک بڑا جامع نام کیا ہے؟ توجہ کیجئے آپ لوگ، دائیں بائیں نہ دیکھیے، ایک بڑا جامع نام کیا ہے؟ یوم التغابن۔ یوم التغابن، سورہ تغابن ایک سورۃ ہے قرآن میں۔ تغابن کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ہار جیت کا دن ہے، ہار جیت کا دن ہے۔ جو آدمی وہاں کامیاب ہو گیا وہ جیت گیا، جو آدمی وہاں جا کر ناکام ہوا، جہنم میں چلا گیا، وہ ہار گیا، ظاہر سی بات۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار ان حقائق کو بیان فرمایا ہے کہ ہر انسان اپنے بارے میں سوچ سمجھ لے کہ وہ آخرت کے لیے کیا ذخیرہ جمع کر رہا ہے۔ بات ابھی آئے گی آپ کے سامنے، لیکن سورۃ القیامہ کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ قیامت کو یاد رکھیے، قیامت آنی ہے، آپ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیے۔ جو آدمی اپنے نفس کا جتنا محاسبہ کرے گا اللہ رب العالمین سے اتنی ہی زیادہ محبت کرے گا، اور جو جتنی زیادہ محبت کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اتنی ہی زیادہ کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے اپنے نفس کا محاسبہ کرے، چونکہ قیامت آنی ہے، اس کی تیاری میں مصروف ہو جائے۔ آپ لوگ موبائل سائلنٹ کر کے بیٹھا کیجیے یہاں پر۔ چلیے، اقسم بیوم القیامہ، یہ پہلی دلیل تھی جس سے کفار مکہ پر رد کیا گیا ہے۔ کس طرح رد کیا گیا؟ کہ تم لوگ جو کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی، آدمی مر جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا، ختم ہو جائے گا، کون دیکھنے گیا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو پہلی دلیل آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے کہ دیکھو قیامت ہی کی قسم کھا رہا ہوں، جس سے واضح ہو جائے کہ قیامت آنی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں۔ دوسری قسم دیکھیے، والا، وہی انداز ہے، نہیں تم لوگ جو کہہ رہے ہو بالکل غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اقسم بالنفس اللوامہ، نفس کی 3 قسم ہے جیسا کہ آپ بھائیوں کو معلوم ہے۔ ایک ہے نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ مستقیم نفس ہے، جو اللہ کے احکام، صحیح عقیدہ، نیک اعمال پر گامزن ہے، اور حق کو حق سمجھ رہا ہے، باطل کو باطل سمجھ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کے احکام پر مستقیم ہے، معتدل ہے۔ اسی لیے سورہ فجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے مستقیم نفس، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف چلو، لوٹ جاؤ، راضیۃ مرضیہ، اللہ بھی تم سے راضی ہے، تم بھی اللہ سے۔ سبحان اللہ، غور کیجئے کہ جو نفس مطمئنہ ہو، مستقیم ہو، اس کو اپنی زندگی کا مقصد یاد ہے، برائیوں سے دور ہے، صحیح عقیدے پر گامزن ہے، وہ ہر ناحیے سے اطمینان میں ہے۔ اور اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا میں ایک جنت ہے، جو اس جنت میں داخل نہ ہوگا آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایک جنت ہے، جنت کیا ہے؟ یہی ایمان و عمل،
ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی برائی میں لگا ہو، ایک آدمی نیکیوں میں لگا ہو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ برائی میں لگنے والا انسان خوش ہوتا ہے؟ نہیں، چند دن کے مزے لے سکتا ہے ظاہری طور پر، لیکن جو مزہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی عبادت میں، دنیا کے کسی کام میں مزہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف آیات میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جی، ایمان کے ساتھ اگر بندہ عمل کر رہا ہے، مذکر ہو یا مؤنث ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے، حیات طیبہ عطا کر دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے عملوں کا بہتر سے بہتر بدلہ دنیا سے نکلنے کے بعد عطا کر دیں گے۔ غور کیجئے، نفس مطمئنہ ہمیشہ وہ نہ کھائے، بھوک میں رہے، لیکن زندگی کیسی گزار رہا ہے؟ وہ اطمینان بخش زندگی گزار رہا ہے۔ چلیے، دوسری قسم ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ دل ہے تو بیمار ہے، پہلا دل بیدار ہے، زندہ ہے، یہ دل ہے بیمار۔ کیا ہے کہ کوئی برائی ہو جاتی ہے، نفس ملامت کرتا ہے، یار بہت خراب کام کر دیا، اچھا نہیں کیا، اچھا کام میں پیچھے رہ گیا، نفس نے ملامت کیا۔ دیکھو، اگر اذان ہوتی فوراً ہم نکل جاتے تو یہ برائی ہم سے نہیں ہوتی۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں کوئی برائی ہو گئی، کسی کے بارے میں جھوٹ کہہ دیا، یار دیکھو ہمارے جھوٹ بول دینے سے اس کا نقصان ہو گیا، بہت کتنی گندی بات ہو۔ یہ نفس لوامہ ہے، یہ نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ گویا کہ اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو یہ نفس بھی قابل تعریف ہے، یہ نفس بھی قابل تعریف ہے کہ کم از کم دل ملامت تو کر رہا ہے، آئندہ وہ انشاءاللہ برائی کو چھوڑ دے گا۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، جس کے اندر ضمیر زندہ ہو، برائی کو سمجھ رہا ہے کہ برائی ہے، غلطی ہو گئی، تو انشاءاللہ آج نہ کل وہ پلٹ جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ تو گویا کہ اس نفس کی بھی تعریف کی جا رہی ہے۔ تیسری قسم کیا ہے؟ نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ کیا ہے؟ اس کو نیکی یا برائی کی کوئی تمیز نہیں ہے، وہ برائی میں لگا ہوا ہے، دل جو کہہ رہا ہے، خواہش نفس جو کہہ رہا ہے اس میں لگا ہوا ہے، برائیوں کا رشیا بن چکا ہے۔ بھلائی اب بھلے لوگ اس کو نظر نہیں آتے ہیں، ایسے لوگ ہیں موجود، کریں گے بات تو برائی کی کریں گے، کام کریں گے تو برائی کا کام کریں گے، ان کو اچھائی اور نیکی اور عبادت نظر ہی نہیں آتی۔ تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس امارہ سے تعبیر کیا ہے۔ چلیے، دو دلائل اللہ نے پیش کر دیے۔ تم لوگ جو قیامت کے منکر ہو، قیامت کو نہیں مان رہے ہو، مرنے کے بعد پیدا ہونے پر یقین نہیں رکھتے ہو، ہم نے دو دلیلیں پیش کر دی۔ ایک تو قیامت کی قسم کھا کر بتا دیا قیامت آنے ہی والی ہے، اس سے مفر نہیں، اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اب دوسری دلیل یہ بھی پیش کر دی کہ نفس لوامہ تو ہے نا تمہارے اندر، ارے سارے لوگ ہی بیکار خراب تھوڑی ہو، ایسے لوگ ہیں تمہارے اندر کہ دنیا میں خراب کام کر بھی لیتے ہو، لیکن گھر جا کر سوچتے ضرور ہوگے کہ یار آج ہم نے اچھا کام نہیں کیا، فلاں کو مار دیا، فلاں کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ نفس لوامہ تمہارے اندر موجود ہے، لہٰذا یہ بھی ایک دلیل ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باتیں کچھ اور کرتے ہو، اندر جا کر کے کچھ اور سوچتے ہو کہ یار دیکھو یہ غلطی ہم سے ہو گئی ہے۔ لہٰذا یہ بھی دلیل ہے اس بات پر کہ قیامت آنے والی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو نفس ملامت ہی نہ کرتا برائی کے اوپر۔ اب آئیے ان دونوں دلیلوں کے ساتھ جو اصل بات ہے وہ پیش کر رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ایحسب الانسان، کیا انسان یہ سمجھتا ہے، کافر یہ سمجھتا ہے، الن نجمع عظامہ، کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے؟ دیکھیے، انسان کے جسم میں اصل چیز ہڈی ہے، اصل چیز گوشت نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ ہڈی، اور ہڈی پر اللہ گوشت چڑھاتا ہے۔ میں نے اشارہ پچھلے ہفتے کیا تھا اس پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المؤمنون کے اندر، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈی پر ہم نے گوشت پہنا دیا، چڑھا دیا۔ تو انسان کی زندگی کے لیے اصل چیز ہڈی ہے، اور ہڈی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گوشت چڑھا کر اس کو پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں پر اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہڈیوں کو ہم جمع نہیں کر پائیں گے؟ نہیں جی،
جب تم نہ تھے تو ہم نے پیدا کر دیا، اب تو تم ہو، اب تو تم ہو، تمہارا پیدا کرنا کیا مشکل ہے ہمارے لیے؟ ہم ایک ایک ہڈی کو جمع کر دیں گے۔ اور آگے سنیے اعجازانہ کلام، بلا قادرین علی ان نسویہ، تم ہڈی کی بات کرتے ہو، تم ہاتھ اور پاؤں لمبے لمبی ہڈیوں کی بات کرتے ہو، لو بلا قادرین، بالکل کیوں نہیں، ہم قادر اس بات پر ہیں کہ تمہارے پوروں کو بھی ٹھیک ٹھاک کر دیں۔ یہ پور، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں جو پور ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کو ہم درست کرنے پر قادر ہیں، تم ہڈی اور گوشت کی بات کرتے ہو؟ تم کو لوگ ہوا میں اڑا دیں، جلا دیں، پانی میں ڈال دیں، مٹی کے نیچے ڈال دیں، کچھ بھی کر دیں، لیکن اس بات پر ہم قادر ہیں کہ ہڈیوں کو جمع کریں، پور تک بنا دیں، جس پور پر تم دنیا میں پہلے پیدا ہوئے تھے بالکل بعین ہی اسی طرح پور ہم لا دیں گے تم کیا بات بناتے ہو؟ اب مقصد بتایا جا رہا ہے کہ مکے کے کفار آخر اس بات کو کیوں نہیں مانتے تھے کہ قیامت آئے گی؟ تو اللہ نے دو وجہ بیان کی اس صورت کے اندر۔ جب عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ انصاف ہو، ایک اچھا کام کر رہا ہے، ایک برا کام کر رہا ہے، انصاف ہونا چاہیے، تو آخر مین ٹارگٹ کیا ہے ان کا؟ کس بنا پر یہ انکار کرتے پھر رہے سب کے سب لوگ؟ کیوں؟ سنیے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، ایک مقصد انکار کا یہ بھی ہے کہ انسان کیا چاہتا ہے؟ کھلے عام برائی کرتا پھرے۔ لیجیے، یہ مقصد اصل ہے۔ اگر قیامت کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو پھر انسان برائی کرتا پھرے گا۔ آج آپ مسلمانوں کو بھی دیکھ لیجئے، بعض مسلمان ایسے برائی کرتے پھر رہے ہیں، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ موت کی فکر ہے۔ اگر یہ فکر پیدا ہو جائے، وہ برائی کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ لیکن یہ چیز جب انسان سے غافل ہو جاتی ہے تو پھر انسان برائی کرتا، پھر دیکھیں ایک کو مارتا ہے جان سے، دوسرے کو، تیسرے کو مارتا چلا جاتا ہے۔ اس کو یہ فکر نہیں کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اچانک اگر حملہ ہو گیا اس کے اوپر، ہکا بکا آ جائے گا۔ تو پہلا مقصد کیا ہے مکے کے کفار کا؟ کہ وہ انکار کرتے پھر رہے ہیں کہ اگر انکار نہیں کریں گے منمانی کر سکتے ہیں، پھر جیسے تیسے برائی کرنا ہو، درمیان میں آڑ قیامت ہے، موت ہے، اس کو ہٹا دیا، معاملہ ختم ہو گیا، اب برائی کرتے پھرو۔ یہ ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان تو یہ چاہتا ہے کہ آگے برائی کرتا پھرے۔ تو اللہ فرماتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، ایک طرف تو برائی کرتے پھر رہے ہیں، نازیبہ حرکات مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے پھر رہے ہیں، اور دوسری بات بار بار آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا کہتے ہیں؟ ارے قیامت کب آئے گی؟ یہ کب کا مطلب سوال نہیں، انکار کے طور پر، ارے لے آؤ نا ذرا دیکھو کدھر قیامت ہے، تم تو بار بار کہتے رہے قیامت آنے والی ہے، کہاں اٹک گئی قیامت؟ لے آؤ ذرا دیکھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، جب انسان برائیوں میں، سرکشی میں متمرد ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، برائی گھٹیوں میں پیوست ہو جاتی ہے، پھر آپ نہیں دیکھتے ہیں مسلمان کو، ارے جاؤ جی تم مجھ کو اپنا جواب دینا، جاؤ تم اپنا نماز پڑھو جا کر، لیجیے، یہ کس بنا پر ہے؟ حالانکہ جو بیدار انسان ہوگا، آپ ہوشیار کریں گے تو ہوشیار ہو جائے گا، غلطی ہو گئی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، ٹھیک، لیکن کہیے گا تو کہے گا نہیں انشاءاللہ شروع کروں گا، انشاءاللہ دعا کیجیے، کوشش کر رہا ہوں میں، اچھی بات ہے یہ، لیکن یار تم جاؤ اپنی نماز پڑھو، مجھے اپنا جواب دینا ہے، مثال کے طور پر۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ برائیوں کا رشیا ہو چکا ہے، وہ اس کے اندر سے نیکی اور خوف الہی ختم۔ ایسے ہی لوگ مکے کے کفار تھے، کیا کہتے تھے؟ لے آؤ نا قیامت ذرا دیکھوں کیسی قیامت ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ تم قیامت کی بات کرتے ہو، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں پتھرا جائیں گی، گر پڑو گے، تمہیں ہوش تک نہیں رہے گی، لہذا یہ نہ کہو قیامت لے آؤ، ابھی یہ سنبھلنے کا موقع ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، اپنے آپ کو ذرا ٹھیک ٹھاک کر لو، ورنہ وہ وقت آ جائے گا، آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی، گر پڑیں گی۔ انما یؤخرهم لیوم، ہم اس دن کے لیے تاخیر کر رہے ہیں، تشخص فیہ الابصار، جس میں آنکھیں پتھرا جائیں گی، دیکھتے رہ جائیں گے لوگ۔ ایک دلیل تو یہ دی، وخسف القمر، سبحان اللہ، چاند بھی بے نور ہو جائے گا، جس چاند سے آپ روشنی دیکھ کر کے راستے طے کر رہے ہیں، آپ استفادہ کر رہے ہیں، وہ چاند بھی بے نور ہو جائے گا، چونکہ چاند کو روشنی عطا کرنے والا اللہ ہے، اس دن وہ اس سے چھین لے گا۔ دوسری دلیل آ گئی۔ تیسری بات قیامت کی دیکھیے، وجمع الشمس والقمر،
سورج اور چاند کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا، ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ جس چاند کو سورج سے روشنی ملی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کی روشنی کو چھین لے گا۔ جب دونوں کی روشنی جو اتنی بڑی بڑی مخلوق ہے اللہ چھین سکتا ہے، تو قیامت قائم کرنا کیا مشکل ہے اس کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورج اور چاند جو ابھی آپ کو پورب سے نکل رہے ہیں، مشرق سے نکل رہے ہیں، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کہاں سے نکال دے؟ مغرب سے نکال دے۔ تو جب اتنی بڑی مخلوقات کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہوگا تو تم سوچ لو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اگر تم شرک پر اور بدعات پر قائم رہو گے۔ آگے چلیے، جب یہ حرکتیں انسان دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا آج ہم بھاگ کر کہاں جائیں؟ دنیا میں تو انسان بھاگ جاتا ہے نا، چوری ہو، زناکاری ہو، کسی کو جان سے مار ڈالا، اس شہر سے دوسرے شہر میں چلا گیا، دوسرے ملک میں چلا گیا، انسان وہاں کہے گا اس افراتفری کو دیکھ کر آج ہم بھاگ کر کدھر جائیں؟ بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکومت اتنی مضبوط ہے کہ انسان ہل نہیں سکتا ہے وہاں سے۔ لہذا یاد رکھنا، ایسی برائی نہ کرو، اللہ کے ساتھ یہ زیادتی کبھی بھی نہ کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آگے چلیے، کلا لا وزر، کوئی پناہ دینے والا نہیں ملے گا، کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، لہذا سوچ لو جانا کدھر ہوگا؟ الی ربک یومئذ المستقر، جانا ہوگا تو اللہ کے دربار ہی میں جانا ہوگا۔ افراتفری اور بھاگنا، یہ سارے معاملات وہاں ختم ہو جائیں گے، سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر لے گا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں اور ننگے جسم اٹھائے جائیں گے، کسی کو ایک دوسرے کی پڑی نہ ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ بتائیے، آپ جو فرما رہے ہیں کہ لوگ ننگے پاؤں اور ننگے جسم اب بغیر ختنے کے اٹھائے جائیں گے، تو کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ یہاں تو اسلام نے ہمیں کتنا پردہ سکھایا ہے، یہاں تک کہ پورے جسم کا پردہ ہے عورت کے لیے، تو وہاں کیا حال ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، پردے داروں کو پردے کی فکر ہوتی ہے نا، بے شرم لوگوں کو پردے کی کہاں فکر ہوگی؟ تو سوال کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا فرمایا؟ عائشہ، معاملہ اس سے کہیں زیادہ نازک ہوگا، لوگوں کو اس بات کی فکر ہی نہ ہوگی کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، ہر ایک کو اپنے آپ کی پڑی ہوگی وہاں پر۔ غور کیجیے کیسا نازک دن ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے اور لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے اپنے اعمال کے حساب سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی خود فرماتا ہے الی ربک یومئذ المستقر، اللہ فیصلے کے لیے آ گیا ہوگا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، فرشتے سب بستہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ آئے گا فیصلے کے لیے۔ هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکہ وقضی الامر، اللہ رب العالمین آ کر فیصلہ کرنا شروع کر دے گا۔ اب آپ سوچئے ایسے نازک موڑ پر انسان کی حالت کیا ہوگی، اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اور جب اللہ کے سامنے بندہ جمع ہو جائے گا، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، ہر ایک انسان کو جو کچھ بھی اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے، برے اعمال ہو اچھے ہوں، پچھلی زندگی میں کیا ہو، حاضر میں کیا ہو، مستقبل میں کیا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے اعمال کے دفاتر کو، رجسٹر کو کھول کر کے رکھ دے گا۔ جی، نام اعمال آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، پڑھ لیجئے، اپنا فیصلہ خود کر لیجئے کہاں کے لائق۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھو، خود ہی پڑھ لو، اور جہاں کے لائق سمجھتے ہو اپنے آپ کو وہاں لے کے چلے جاؤ۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ اور یہ تو ایک بات ہوئی نا، کہیں ایک گواہ انسان کے خلاف اور ہو جائے گا۔ کون کون سے گواہ ہوں گے انسان کے خلاف؟ جی، کون کون سا گواہ ہوگا بتائیے؟ سب سے بڑا گواہ تو اللہ خود ہے، اس سے بڑا کوئی گواہ ہے نہیں۔ پھر نامہ اعمال کا دفتر کھول دیا گیا، ہاں فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت میں آپ نے یہ کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، بتائیے۔ سال، گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ سب کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں آپ پیش کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ تیسرا گواہ یہ زمین بھی ہے، جس زمین پہ ہم برائی کرتے پھر رہے ہیں، سبحان اللہ۔
ارے کتنا زبردست قانون ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. یہ زمین جس پہ برائی کر رہے ہیں نا، یہ زمین گواہی دے دے گی آپ کے خلاف. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، اس کے بعد واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھوں کو نکال دے گی. انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا؟ زمین کیا کہے گی؟ یومئذ تحدث اخبارها، زمین اس دن اپنی خبریں بیان کریں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین کی خبر کیا ہوگی جانتے ہو؟ کہ فلاں بندے نے فلاں وقت میں فلاں عمل کیا تھا. زمین خود بتائے گی بول کر کے. سبحان اللہ. کیسے بتائے گی؟ اس کی کیفیت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب آپ سوچئے جس زمین کے ٹکڑے پر آپ رہتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، وہ زمین کا ٹکڑا، وہ زمین کا حصہ آپ کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہے آج. اور گواہ بھائی نے کہا آپ کے جسم کے حصے گواہی دیں گے آپ کے خلاف. سورہ یاسین تو آپ نے پڑھی ہے نا. اللہ نے کیا فرمایا؟ الیوم نختم علی افواہہم. ہاں یہاں تو زیادہ بڑھ بڑھ کر کے جو ہے آپ اپنی بات کو اوپر کر لیتے تھے، منہ پر اللہ مہر لگا دے گا. لو بہت بولتے تھے دنیا میں تم. نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم ہاتھ سے بات کریں گے، منہ پر اسٹیمپ. اب یہ ہاتھ بول بول کر اللہ کو بتائیں گے، پاؤں کے حصے بول کر کے اللہ کو بتائیں گے، چمڑے بولیں گے. سبحان اللہ. قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، انسان اپنے چمڑوں سے کہے گا کہ کیا ہو گیا تم کو آج، تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے، کیا بات ہے؟ تو چمڑے آپ کا ساتھ دیں گے چونکہ آپ کے جسم کے حصے ہیں. قالوا انطقنا اللہ، چمڑے کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ، ہم سے اللہ بلوا رہا ہے جو ہمارا اصل مالک ہے. آپ تو ڈپلیکیٹ مالک تھے، امانت کے طور پر اللہ نے آپ کے پاس دیا ہوا تھا. الذی انطق کل شیء، جی جو آج سب سے بلوا رہا ہے. اب آپ فیصلہ کیجئے، اتنے سارے گواہ آپ کے خلاف ہوں گے، اس کے باوجود انسان برائیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے. بتائیے پھر کرامن کاتبین یہ بیٹھ کر کے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یہ بیٹھ کے لکھ رہے ہیں کہ آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کتنی زبردست کڑی ڈیوٹی ہے ان کی بھی. وہ آپ سے الگ نہیں ہوں گے، جہاں تک کہ آپ گھوم لیجئے، پھر لیجئے، برائی کر لیجئے، نیکی بھی کریں گے تو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں اس کو. اور اتنا باریک اصول اللہ نے دیا ہوا ہے. ما یلفظ من قول، ایک بات بھی بولیں گے نا، ایک بات، لفظ کہتے ہیں ایک لفظ کو الف ایک لفظ ہے، ایک بات بھی بولیں گے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ اچھی بات کر رہے ہیں کہ غلط بات کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود انسان برائی کرے، اللہ کے مراقبہ اس کے نگہبانی کا خیال نہ کرے تو یہ انسان کے بدبختی کا موجب ہے. لہٰذا ہر انسان کو چاہیے ہوشیار رہے. چلیے یہ سارے دلائل کس چیز کے بارے میں ہیں؟ کہ بندے کو چاہیے اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اور دنیا میں اپنے آپ کو بنانا ہے تو بنا لے، اور اگر بگاڑنا ہو تو بگاڑ لے. لیکن یاد رکھے دنیا سے نکلنے کے بعد ہر چیز کا فیصلہ اللہ کے دربار میں ہونا ہے. اور آگے سنیے دلیل پر دلیل. یہ تو باتیں ہوئی کہ اللہ خبر دے دے گا قیامت کے دن. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہاں انسان خود اپنا نگہبان ہے، انسان کو پتا ہے کہ ہم برائی کر رہے ہیں. دیکھیں نا لوگ کیا کہیں گے، پوچھیے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. دیکھیے کیا کہیں گے لوگ، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا. اچھا تو جھوٹ بولنا زیادہ بڑا جرم ہے کہ نماز چھوڑنا؟ نہیں سوچئے. آپ عام طور پر لوگوں سے پوچھئے نہیں واللہ دیکھیے میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، سچ بولتے ہو تو؟ لہٰذا دیکھیے انسان خود اقرار کر رہا ہے نا کہ ہم، ویسے ہی اللہ فرماتا ہے کہ ہر نفس جو ہے اس کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. بلکہ کافروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا شاہدین علی انفسہم بالکفر، کفار اپنے کافر ہونے کی خود گواہی دیں گے. جی کہ نہیں جی ہم لوگ کافر تھے دنیا میں، کیا کہیں گے؟ ہم سب کافر تھے. کافر اپنے کفر کی گواہی خود دے رہا ہے. ولو القا معاذیرہ، اور وہاں عذر بہانے چال بازیاں کچھ بھی نہیں کر سکے گا. اتنے واضح پروفس اس کے سامنے لائے جائیں گے کہ وہ ایک جملہ بھی غلط بیانی سے کام جھگڑے گا. اللہ کے پاس جھگڑے گا ضرور، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ نقل کیا ہے تخاصم اہل النار. تخاصم، جو لوگ جہنم میں جائیں گے نا خوب جھگڑے کریں گے، یار تمہارے بنا پر ہم نے ایسا کیا تھا. وہ کہے گا نہیں میں نے کچھ نہیں کیا تھا.
اگر تم ایسا نہیں کرتے تو ہم ایسا کیے ہوتے. آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، لیکن وہاں جھگڑنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. لہٰذا انسان کو چاہیے یہاں پر ہوش کے ناخن لے اور اپنے آپ کو صحیح عقیدے، نیک اعمال، اچھے اخلاق پر مستقیم کرے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ. کیا سمجھتے ہیں جنت میں جانا آسان ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں شرک کرنے کی بنا پر آپ سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا سمجھتے ہیں نمازیں چھوڑنے کی بنا پر آپ سے اللہ سوال نہیں کرے گا؟ آگے یہ جملہ آ رہا ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. انسان سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا، ایسے ہی آئے اور گئے. نہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کی دنیا میں. آپ دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، دنیا سے گزرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ آپ آخرت کی تیاری کیجیے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر قربان جائیے، بڑی اچھی بات انہوں نے کہی ہے. کہا دنیا کی مثال موج مارتے ہوئے دریا کی ہے. کیا کوئی بھی آدمی موج مارتے ہوئے دریا پر گھر بنا سکتا ہے؟ تو دنیا کو جائے استقرار کیسے بنا رہا ہے، وہ جائے قرار کیسے سمجھتا ہے؟ بتائیے. اللہ نے تو مقصد یہ ہے، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ بندہ آ کر آخرت کی تیاری کرے، اللہ کو راضی کر لے، اس لیے آپ کو پیدا کیا گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آئیے پیراگراف چینج کیا جا رہا ہے یہاں سے. موت، آخرت اور علامات قیامت، یوم قیامت، ساری باتیں مختصر انداز میں ہو گئی نا. اب آئیے ذرا پیراگراف چینج کیا جا رہا ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زبان کو، اپنے منہ کو، اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ ہلائیے. پیارے جبریل آتے ہیں آپ کے پاس وحی لے کر، سکھا رہے ہیں، آپ کو سنا رہے ہیں، پڑھ کے بتا رہے ہیں، تو آپ ابتدائی مرحلے میں جلدی جلدی منہ چلایا کرتے تھے. کیوں؟ کہیں بھول نہ جاؤں. ظاہر سی بات ہے، ذمہ داری اور اللہ کی طرف سے جو وحی آ رہی ہے روح کی شکل میں ہے، اس سے انسانیت کو روح ملے گی، تو آپ جلدی جلدی منہ چلاتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل چلے جائیں میں کچھ حصہ بھول نہ جاؤں اس کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ایسا مت سمجھیے، ان علینا جمعہ و قرآن. آپ جلدی جلدی منہ نہ چلائیے، منہ کو حرکت نہ دیجیے جلدی جلدی. کیوں؟ قرآن کو یا جو وحی کی جا رہی ہے اس کے جمع کرنے کی اور پڑھانے کی ذمہ داری ہماری ہے. جمع بھی ہم ہی کریں گے، آپ پڑھا بھی رہے ہیں ہم ہی. آپ یہ خدشہ جو آپ ظاہر کر رہے ہیں، منہ جلدی جلدی چلا رہے ہیں کہ ہم بھول نہ کہیں جائیں، ایسی بات نہیں ہے. جلدی جلدی منہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اطمینان سے سمجھ بوجھ کر کے رکھیے، اس لیے کہ جو رب آپ کا معلم ہے، یہ جبریل تو واسطہ ہے نا، رب معلم ہے آپ کا، تو اللہ تعالیٰ ہی جمع کرے گا اور آپ کو پڑھائے گا. جی جب پڑھائے گا وہی، جمع بھی وہی کرے گا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. بس جب ہم پڑھیں بائی جبریل تو یوں سمجھ لیجئے آپ بھی پڑھتے جائیے، آپ سیکھتے جائیے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا. ہاں، صرف پڑھانے کی ذمہ داری یا جمع کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کا ایکسپلانیشن، اس کی تفصیل بھی ہم ہی بتائیں گے. کیا واضح ہوا؟ اس سے کئی باتیں ہوئیں. ایک تو جمع قرآن اللہ کے ذمہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ 23 سالہ مدت میں قرآن کو نازل کیا گیا دنیا کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن جمع کی ذمہ داری کس پر ہے؟ کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ فلاں آیت فلاں کے پیچھے نہیں آئے گی اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے؟ خبردار، جمع کرنا، پڑھوانا سب ہماری ذمہ داری پر ہے، اور اس کی تفسیر، توضیح سب بتانا ہمارا کام ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجت ہے، چونکہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے. حدیث قرآن کی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دیجئے. اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے وضاحت کر دی. جہاں پر صحابہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہاں پلٹتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ کر اس کی تفصیل معلوم کر لیا کرتے تھے. دیکھیے ہمارے ملکوں میں ایک ایسا گروہ بھی پیدا ہو گیا جو اہل قرآن کہلاتا ہے، جس کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے. اس نے کہا نہیں جی قرآن ہی کافی ہے، حدیثوں کے اندر بڑے جھنجٹ ہیں، بڑی تفصیل ہے، کون اس چکر میں پڑے گا؟ صحیح حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، موضوع حدیث ہے کہتے ہیں جی قرآن کافی ہے. قرآن، میں کہتا ہوں اگر ایسے لوگ یہ توجیہ پیش کریں گے حدیث کو انکار کرنے میں، وہی معاملہ پیش آ جائے گا قرآن کے بارے میں بھی. وہی معاملہ کس کے بارے میں پیش آئے گا؟ ارے قرآن آپ پر نازل تو نہیں ہو رہا،
قرآن کو نازل ہوئے بھی 1400 سال ہو گئے، قرآن آپ تک کیسے پہنچا؟ نہیں کیسے پہنچا ذرا بتائیے؟ انسانوں کے واسطے سے ہی پہنچا ہے، واسطے سے پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ لہذا جس حجت سے تم سنت کو رد کر رہے ہو اسی حجت سے بندہ قرآن کو بھی رد کر سکتا ہے، ہاں؟ تو پھر کیا کرو گے تم؟ اس لیے کہ قرآن ہم پر آپ پر نازل تو نہیں ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعین نے سنا، تابعی سے تابعین نے سنا، پھر بعد کے محدثین کا زمانہ آیا، یہ سلسلہ جو چلا جیسے حدیث کے لیے ویسے قرآن کے لیے، ہیں؟ لہٰذا جب تم حدیث کو نہیں مانتے ہو اسی دلیل سے پھر کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے قرآن بھی ناقابل حجت ہے، اور ایسے لوگ پیدا ہوئے۔ شیعوں نے کیا کہا جی یہ قرآن میں تحریف لوگوں نے کر دیا ہے، لیجیے، کہا انہوں نے کہ نہیں 17,000 سے بھی زیادہ آیتیں ہیں۔ کتنے ہزار سے؟ 17,000 سے۔ بتائیے آپ کے یہاں 30 پارے ہیں، ان کے یہاں 40 سے بھی زیادہ پارے ہیں، لیجیے، اب آپ کیا کہیے گا؟ لہذا جو اصول ہیں ان کو مد نظر رکھیے، اور قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے محفوظ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ویسے ہی حدیث کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ لہٰذا محدثین نے جو بڑی بڑی خدمات انجام دی ہیں حدیث کے لیے، یہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی کیا تھا اسی لیے کہ حدیث کی حفاظت کریں، اور ماشاءاللہ حدیث کی حفاظت کی گئی، جیسا کہ آپ آج سن رہے ہیں۔ بڑے بڑے مستشرقین نے، یورپ اور امریکہ کے لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ کسی مذہب میں ایسی چیز نہیں ملے گی جو اسلام مذہب کے اندر موجود ہے، کہ کب سے کون سی حدیث آئی اور آج تک آپ کو سلسلہ سند سنا دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور ایک ایک راوی پر لوگوں نے جو جرح و تعدیل قائم کیا ہے، آپ جا کر اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ الگ بات ہے کہ علم کی ضرورت ہے، علم حاصل کریں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، ایسے اہل قرآن سے کہیے جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے، کہ کیا آپ عبادت جیسے تیسے کریں گے؟ اس کے لیے پریکٹیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہیں دکھایا، تو جو کر کے دکھایا اسی کا نام تو حدیث ہے۔ جی قرآن میں آیا 80 مقام سے زیادہ کہ آپ جو ہے نماز پڑھو، ٹھیک ہم نماز پڑھیں گے، کیسے نماز پڑھیں؟ کیسے؟ جیسے تیسے ہر آدمی اپنی مرضی سے نماز پڑھے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احادیث طیبہ میں کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ تو جو حدیث کو نہیں مانے گا وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے حدیث کے بارے میں وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو، رسول حدیث دے رہے ہیں آپ نہیں لے رہے ہیں، لہذا حدیث کو نہ ماننا قرآن کو بھی نہ ماننا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے دلائل ہیں، لہذا آدمی کو چاہیے اس پر ذرا غور و فکر کرے۔ چلیے، اور جمع قرآن جو بعد میں صحابہ نے کیا ہے، توجہ کیجئے گا، ابھی آپ سو رہے ہیں، جب آپ سے سوال کیا جائے گا پھر آپ کہیے گا کہ دیکھیے آنکھ لگ گئی تھی میری۔ یہ انسان کے اندر عقل مندی نہیں ہے کہ جب دینی مجلس ہو تو آنکھ بند کرے۔ سنیے ذرا ٹھیک سے، ممکن ہے کوئی آپ سے سوال کر بیٹھے تو پھر آپ مجھے فون کیجئے گا، میں تو چاہتا ہوں فون ہی نہ اٹھاؤں آپ۔ جو وقت ہے سیکھنے کا اس سے استفادہ کیجئے۔ اور یہاں پر دوسرا نقطہ اہم کیا ہے، جمع قرآن جو صحابہ نے بعد میں کیا وہ ان آیات کے عین مطابق ہے۔ جی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں جو قرآن جمع ہوا تو یہ اس آیت کے مطابق ہے، مخالف نہیں ہے۔ لہٰذا جن لوگوں نے یہ کہا صحابہ نے جو قرآن کو جمع کیا وہ غلط کیا، نہیں، انہوں نے ان آیات کے منشا کے مطابق عمل کیا ہے، اور اس تفصیلی احادیث ہیں، جا کر صحیح بخاری وغیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بتا دوں میں کہ قرآن کے جمع کرنے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو ترتیب دینا، جس کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر چلے گئے۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی صحابہ سے فرماتے فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد اس آیت کو رکھنا، سبحان اللہ، فلاں سورت کے بعد اس سورت کو رکھنا، یہ توقیفی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اس کو۔ لیکن ابو بکر صدیق کے دور میں جو قرآن جمع ہوا اس کی کیا شکل تھی؟ قرآن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوا جب بڑے بڑے صحابہ شہید ہونے شروع ہو گئے، تو ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کو پکڑا۔ عمر فاروق نے کہا کہ یہ کام کیسے کریں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو عمر فاروق تیار ہو گئے، ابو بکر صدیق بھی تیار ہو گئے، بلکہ ایک روایت میں عمر فاروق نے ابو بکر صدیق کو کہا،
تو ان دونوں نے پکڑا زید بن ثابت کو، چونکہ کاتب وحی تھے اور نوجوان تھے، اللہ اکبر، انہوں نے بھی وہی کہا وہ کام میں کیسے کروں جس کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تینوں کے سینے کو کشادہ کر دیا، تینوں تیار ہو گئے، اور اتنی کڑی شرط رکھی صحابہ نے، اللہ اکبر، کہا جو بھی آیت لے کر کے آئے گا 2 گواہ کے ساتھ آئے۔ کس کے ساتھ آئے؟ 2 گواہ کے ساتھ آئے۔ حالانکہ سب کے سب آ گئے، ایک آیت نہیں ملی، ایک آیت، بھئی حافظ بھی تو تھے، ایسا تھوڑی ہے کہ صرف لکھا پڑھی کا معاملہ تھا، لوگ حافظ بھی تھے۔ یہ الگ بات ہے نا کہ آج ہم اپنے بچوں کو حافظ نہیں بناتے ہیں اس لیے کہ 1000-2000 ہی کمائے گا، ہاں جائے گا کہاں؟ ڈاکٹر بنے گا تو 10,000 کمائے گا، 20,000 کمائے گا۔ بتائیے، ہر آدمی کی اگر سوچ یہی ہو جائے تو دین کا کام کون کرے گا؟ یہ ہماری بدبختی کی علامت ہے جو ہم صرف دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی ہمیں فکر نہیں۔ یہ وراثت ہے، یہ سب ہے کہ نہیں وراثت؟ چلیے، تو خزیمہ بن ثابت ایک صحابی آئے، انہوں نے ایک ہی گواہ کو لیا، کوئی گواہ نہیں مل سکا ان کو، ایک آیت لے کے آ رہے ہیں، اور جو سورہ توبہ کے اخیر میں ہے لقد جاءکم رسول، کہا کہ بھائی دیکھیے ایک گواہ تو میرے پاس ہے، دوسرا گواہ ہے ہی نہیں میرے پاس۔ تو ایک صحابی نے گواہی دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو 2 آدمی کے برابر کیا ہے، 2 آدمی کے، تب جا کر کے عمر فاروق اور ابو بکر صدیق نے تسلیم کیا، کہا اللہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ یہ پوری تفسیر ہے، جا کر دیکھ۔ عثمان غنی کے زمانے میں کیا جمع ہوا؟ 2 جمع تو ہو گیا نا، تیسرا جمع کیا تھا؟ لوگ مختلف لہجات میں پڑھا کرتے تھے۔ قریش کا لہجہ اپنا الگ ہے، کسی قوم کا الگ لہجہ ہے، اس سماج کا الگ لہجہ ہے، اس سماج کا الگ لہجہ ہے، سب لوگ قرآن ہی پڑھتے تھے۔ لیکن عثمان غنی کو ذرا ڈاؤٹ ہو گیا کہ بھائی جب 10 لہجے میں لوگ قرآن پڑھیں گے کہیں خلط ملط ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو جائے۔ لوگ اختلاف کرنے لگے نا، میں اس لہجے میں پڑھوں گا، آپ آئے آپ نے کہا میں اس لہجے میں پڑھوں گا، کہا سارے لہجے والے قرآن لے آؤ، سارے قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ عثمان غنی نے تمام مصاحف کو جلا دیا سوائے قریش کے لہجے کے، سوائے قریش کے لہجے کے۔ قریش کا لہجہ سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ مانا جاتا تھا اس زمانے میں۔ کہا کہ سارے لوگ آج سے قریش کے لہجے پر قرآن پڑھیں گے، کوئی دوسرا لہجہ نہیں اختیار کیا جائے گا۔ اور جب قریش کے لہجے پر بات طے ہو گئی، صحابہ کا اتفاق ہو گیا، تو مختلف شہروں میں قریش کے لہجے پر بیسڈ قرآن کو بھیج دیا کہ آج کے بعد آپ نہ کہنا میں فلاں علاقے کے لہجے پر پڑھوں گا، آپ بھی آ کر کہیں گے فلاں سماج کے لہجے پر پڑھوں گا، نہیں، ختم، صرف قریش کے لہجے پر پڑھا جائے گا۔ اسی پر جو ہے جو آج یہ کتابت ہے یہ قریش کے لہجے کے رسم عثمانی کہلاتا ہے نا، یہ اسی لہجے پر ہے یہ۔ چلیے، یہ ایک تفصیل تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، باقی تفاصیل احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، جا کر دیکھ لیجئے گا۔ اب آئیے، جب اللہ نے فرما دیا کہ تفسیر کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے، پھر پلٹا گیا اسی موضوع کی طرف جس موضوع سے اللہ نے اس سورت کو شروع کیا تھا، کلا بل تحبون العاجلہ۔ یہ دوسری وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کیوں آخرت کے منکر ہو، قیامت کے منکر ہو، دوسری وجہ، ہاں دنیا داری، مال و دولت، عیش پرستی میں مبتلا ہو نا، تمہیں یہ سب حقیقتیں نظر نہیں آتی۔ آج دیکھ لیجئے، ایک آدمی اگر کمانے کھانے میں پڑا ہوا، اس کو اسلام اور پیغمبر اسلام اور عبادات کی کوئی فکر نظر نہیں آتی ہے۔ تو مکے کا حال بھی یہی تھا، جو کفار تھے دنیا داری میں ایسے مست تھے، ان کو اللہ رب العالمین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، آخرت چھوڑ بیٹھے ہو، دنیا داری میں پڑے ہوئے ہو، ایسا نہیں کرو، اس لیے کہ جب تک دنیا کب تک رہے گی؟ جب تک آپ کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، آنکھ بند ہوئی دنیا داری ختم ہو جائے گی، پھر کہاں جاؤ گے؟ اسی اللہ کی طرف جانا ہے، اسی لیے ذرا آخرت کی بھی فکر کرو۔ اور ایک دلیل اور ایک خوشخبری سنائی جا رہی ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ، اللہ اکبر۔ یہ تو بات چل رہی تھی نا کہ یہ اسباب تھے تمہارے انکار کے، اب سنو آخرت کے اندر داخل کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اللہ اکبر، بارونق ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھ کر اپنی اصلاح کرنے والے ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، کتنے تر و تازہ ہوں گے؟ رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، رب العالمین کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے مطلقاً۔ جنتی جب جنت میں ہوں گے، رب کا دیدار کریں گے بلندی پر، اللہ اکبر۔ بعض روایت کی روشنی میں ہے کہ خاص طور سے جمعہ کے دن دیدار کرایا جائے گا،
جب لوگ دیدار کریں گے جنت میں ہونے کے باوجود جنت کو بھول جائیں گے. سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اہل جنت پر رب کا دیدار ہے، جس سے کفار، مشرکین، منافقین سب محروم کر دیے جائیں گے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. جی ہاں، جتنے بھی کفار ہوں گے، شرک کرنے والے ہوں گے، رب کے دیدار سے روک دیے جائیں گے، محجوب کر دیے جائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سنائی ہے. کیا فرمایا؟ توجہ کیجئے، کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن تم لوگ اپنے رب کو اعلانیہ دیکھو گے. ایک روایت میں ہے قیامت کے دن تم لوگ رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے جس طرح بادل ہو، بدلی بھی لگی ہوئی ہو، سورج اور چاند صاف نظر آتے ہیں کہ نہیں نظر آتے ہیں؟ نظر آتے ہیں. اسی طرح تم لوگ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوگے. بلکہ باری تعالیٰ ان سے سوال جواب بھی کرے گا. کیا جی تم لوگ کچھ اور چاہتے ہو؟ جنتی جواب دیں گے باری تعالیٰ کیا آپ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا؟ کیا آپ نے ہمیں نعمتوں سے نہیں نوازا؟ سب کچھ کر دیا، اب کیا چیز باقی ہے؟ کہے گا نہیں، ایک اور چیز ہے، جب میں عطا کروں گا تم لوگ بے انتہا خوش ہو جاؤ گے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا. بات چیت بھی چل رہی ہے، دیدار بھی ہو رہا ہے، اور جنتی موج کر رہے ہوں گے. اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ یونس کے اندر للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے جنت ہے، وہ زیادہ، ایک اور چیز بھی ہے زیادہ، جو رب کا دیدار. سورہ قاف میں آپ پڑھتے ہیں ولدینا مزید، ولدینا ایک اور چیز بھی ہے جو جنت کے علاوہ ہے، رب کا دیدار ہے. تفصیل جا کر احادیث کی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ووجوہ یومئذ باسرہ، 2-3 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. اس دن بہت سے چہرے غمگین ہوں گے، اداس میں ہوں گے، رونق نہیں ہوگی. تظن ان یفعل بها، ظاہر سی بات ہے جیسا کریں گے ویسے ہی نہ پائیں گے. دنیا میں آپ نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا، اللہ کی فکر نہیں، اللہ سے محبت نہیں، تو معاملہ کیا کیا جائے گا؟ تظن ان یفعل بها فاقرہ. وہ خود گمان کر رہے ہوں گے کہ آج معاملہ کمر توڑ کیا جائے گا. ظاہر سی بات ہے جس کو اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا، اس سے برا کوئی ٹھکانہ ہے؟ اس سے بری کوئی جگہ ہے وہ ساتھ مصیرہ؟ لہٰذا ابھی سے ہوشیار ہو جاؤ. قیامت کے دن کا نقشہ اللہ نے کھینچ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا. کلا، آئیے ذرا پھر پیراگراف چینج ہو رہا ہے. کلا اذا بلغت التراقی، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کا نقشہ کھینچ رہا ہے. ہاں، بڑے جوان ہو، اٹے کٹے ہو، ابھی تو بھاگ رہے ہو ادھر ادھر. آؤ کلا اذا بلغت التراقی، جب جان، روح حلق تک پہنچ جائے گی، غرغرے اور نزا کا عالم ہوگا، گھر گھر کر رہے ہوگے. اس وقت کیا ہوگا انجام؟ وقیل من راق، ہاں بلاؤ جی فلانے جھاڑنے والے کو، پھونکنے والے کو بلاؤ. ہمارا بھی یہی حال ہے نا، جب لوگ بالکل آخر مرحلے میں جاتے ہیں تو لوگ بلاتے لے آؤ فلانے صاحب کو بلا کر کے ذرا کچھ کریں. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی نقشہ کھینچ دیا ہے. وقیل من راق، کہا جائے گا کوئی ہے دم کرنے والا جو کم از کم اس بیماری کو ٹھیک کر دے، اس حالت کو درست کر دے. اور راق یہاں پر تو رقیہ سے بنا ہے، جھاڑ پھونک کے معنی میں ایک اور رقا سے بھی بنا ہوا ہے. لوگ احساس کریں گے کہ پتہ نہیں آدمی دنیا سے تو جا رہا ہے، رحمت کے فرشتے اسے لے جائیں گے یا عذاب کے فرشتے لے کر چڑھیں گے اوپر. یہ دونوں معنی مراد ہیں یہاں پر. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، انسان کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج دنیا چھوڑ جانا ہے. سبحان اللہ. بھلا بتائیے جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، آخرت کی طرف منتقل ہو رہا ہوتا ہے، اگر انسان نیک نہیں ہے، صحیح عقیدے والا نہیں ہے، تو رب سے کس حالت میں ملاقات کرے گا؟ ایسے ہی میں سے بعض لوگ ہوں گے جو رب کی ملاقات کو ناپسند کریں گے کہ کس چہرے سے ملاقات کروں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند نہیں ہوگا تو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا نہیں چاہے گا. لیکن آپ مطمئن ہیں، نیک اعمال کیے ماشاءاللہ، آپ کی خواہش یہی ہے کہ رب سے ملاقات ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی ملاقات کا خواہش مند ہوگا. ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری مرحلے میں اللہ نے سوال کیا کہ دنیا اور اس کی زیب و زینت چاہتے ہیں یا میرے پاس آنا چاہتے ہیں؟ کیا کہا تھا آپ نے؟
اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی بالرفیق الاعلی. گزر رہے ہیں یہ جملے کہتے ہوئے جا رہے ہیں اللہ دنیا نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ تیری ملاقات چاہیے، تیری ملاقات چاہیے، تیری ملاقات چاہیے. بتائیے نیک میں یا بدکار میں یہی فرق ہے. چلیے والتفت الساق بالساق، رو پرواز کر گئی. ہاں سارے ہاتھ پاؤں ٹھٹر کر رہ گئے، بالکل سمٹ گئے، پاؤں کو پاؤں کے ساتھ ملا دیا گیا. پنڈلی جو ہے پنڈلی سے مل گئی جا کر کے، ختم. دیکھا ہوگا آپ نے والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. جانا کدھر ہے؟ روح تو نکل گئی، فرشتے لے کے چلے گئے، جانا کدھر ہے؟ رب العالمین کی طرف جانا ہے، جہاں سے کسی انسان کو کوئی مفر نہیں ہے. آئیے اب مکے کے ایک بدبخت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے مختصر انداز میں. فلا صدق ولا صلی، ان بدبختوں نے نہ تو اللہ کے نبی کی تصدیق کی، ولا صلی، نماز بھی ادا نہیں کی. نہ تصدیق کر رہے ہیں نہ نماز پڑھ رہے ہیں، منہ سے جھٹلا رہے ہیں، عمل سے بھی جھٹلا رہے ہیں. اور آگے ولیکن کذب وتولی، اشارہ ہے ابو جہل کی طرف. اس سے بڑا بدبخت اس زمانے میں کوئی نہیں پیدا ہوا، جو نبی کا رشتہ دار ہو کر بھی آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی کہ کسی دوسرے نے اتنی تکلیف نہیں پہنچائی ہوگی. ایک طرف تو منہ سے انکار کر رہا ہے، دوسری طرف عمل سے انکار کر رہا ہے. ولیکن کذب وتولی، جھٹلا بھی رہا ہے. مختلف مواقع پر سب سے زیادہ تکلیف دینے والا ابو جہل ہے، سب سے آگے آگے رہا کرتا تھا. وتولی، پیٹ پھیر کر بھاگتا تھا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، اپنے گھر والوں کی طرف بھاگ رہا، اکڑتا ہوا بھاگ رہا ہے، باوجود کہ رشتہ داری کا بھی کچھ خیال نہیں کیا اس نے. اولا لک فاولا، اللہ فرماتا ہے اے بدبخت تیرے لیے ہلاکت ہے، تیرے لیے بربادی ہے، تیرے لیے تباہی ہے. تو کیا کر رہا ہے؟ کم سے کم سوچ تو صحیح اللہ کے لیے. ثم اولا لک فاولا ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان سمجھ رہا ہے اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا. لہذا ہوش میں آ، کچھ اپنی اصلاح کر لے کہ کم از کم اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے لائق رہے. الم یک نطفہ، تو اپنی حیثیت کو بھول گیا. تو کیا تھا کل پیدا ہونے سے پہلے؟ کیا تھا؟ منی کا ایک قطرہ تھا جو ٹپکا دیا جاتا ہے. تیری حیثیت کیا ہے؟ تو کیا بات بناتا ہے تو نبی کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے تو؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ دنیا میں نہیں کہتے ہم لوگ بھی، تو اپنی حیثیت کو سمجھ، کیا حیثیت ہے تمہاری؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اس کی حیثیت یاد دلا رہا ہے. تو کچھ نہیں تھا، ایک قطرہ تھا جو ٹپکا دیا گیا تھا. ثم کان علقہ، پھر خون کا لوتھڑا بنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک درست کیا اس کو. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور اسی سے اللہ نے جوڑے پیدا کیے، مرد بھی پیدا کیا، عورتیں بھی پیدا ہوئیں. الیس ذلک، اتنا کچھ اللہ نے کر دیا. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، اس کے بعد یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً قادر ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچتے تو کیا فرماتے تھے؟ بلا، کیوں نہیں، ہمارا رب اس بات پر قادر ہے. تو میرے بھائیو، اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ایک دروس دیے ہیں جس سے ہم مسلمانوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہر آدمی اپنے اپنے نفس کا محاسبہ کرے. دنیا میں اگر برائیوں پر اترا رہا ہے، برائیوں سے دوستی نہ کرے، برائیاں چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی طرف آ جائے، اور پھر اس کے بعد قیامت کا نقشہ یاد رکھے، اللہ رب العالمین کی نگہبانی یاد رکھے، اور جو وحی جس کا تذکرہ ہوا لا تحرک بہ لسانک، اس وحی سے اپنی زندگی کو سنوارے، ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں میں نہ پڑے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی لاج رکھ دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر قائم رکھے، جب دنیا سے رخصت کرے ایمان پر. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.